میں ہم نے اناؤنس کیا کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کال ہوگی. اس سے میرے خیال میں ہلچل مچ گئی. اب کتنی کریٹیکل فیز میں ہم جا چکے ہیں؟ نو وار نو پیس. ہم نے قطر کا بدلہ لے لیا. بالکل. ایک بہت بڑا قرض تھا، ہم نے ود انٹرسٹ ان کو واپس کیا ہے. بھارت اب ایسے مس ایڈوینچر کے لیے کوئی پر تول سکتا ہے، کوئی شرارت کر سکتا ہے؟ حملہ یا جنگ نہیں، گند کرنے کی صلاحیت ہے. یہاں سے جو مات دی گئی اس کے ڈیفنس سسٹم کو بھارت کے، تو بنیادی طور پہ کیا انڈائریکٹلی یا اسرائیل کو مات نہیں تھی؟ اسرائیل واحد ملک ہے جس نے ہندوستان کا ساتھ دیا. اسرائیل کو جو مسلمانوں کی جو فوجی قوت ہے وہ کھٹکتی ہے. ترکی نے جو کمال کیا ہمارے ساتھ، بلینک چیک، اس پہ کھل کے میدان میں آیا اور سپورٹ کیا. کیا صدر ٹرمپ میں یہ صلاحیت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرا پائیں گے، یا انہوں نے صرف حالات کو نارمل کرنے کے لیے ابھی یہ صرف سٹیٹمنٹ دی؟ کیا یہ سیز فائر جو کہ امریکہ کے ثالثی کے نتیجے میں ہوا ہے، یہ کتنی دیر چل پائے گا؟ سیز فائر ول ہولڈ. یاد رکھیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت انڈیا کا بھی گاڈ فادر ہے. پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ میڈ ان چائنا جو ہے اس کی ساکھ جو ہے دنیا بھر میں بہت اوپر چلی گئی. مغربی ٹیکنالوجی بھی، روسی ٹیکنالوجی بھی چینی ٹیکنالوجی کے سامنے فیل ہوئی. ان کو پہلی دفعہ احساس ہوا ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی، چائنیز سائنس کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے. جنگ امریکہ نے ختم کرا دی، کیا خطرہ ابھی باقی ہے سر؟ جنگ تو ہوئی نہیں، جنگ کی کوشش ہوئی تھی جو ناکام بنا دی گئی. جنگ تو ہوئی نہیں، جنگ کی کوشش ہوئی تھی جو ناکام بنا دی گئی. اور ناکام امریکہ نے نہیں بنائی، ہماری بہادر مسلح فوج نے بنائی ہے. 2 دفعہ انہوں نے پنگے لیے. راؤنڈ 1 6 جہاز گر گئے ان کے، جو سب سے بڑا ان کا لاس تھا آفٹر 71. اور پھر انہوں نے پرووک کیا. راؤنڈ 2 ہم نے بلف کال کیا، وہ 15 گھنٹے کا وہ ہوئی جو کلیش ہوا. اس میں بھی ان کا جو حال ہو گیا، انہوں نے پھر منتیں کی امریکہ کی کہ سیز فائر کرایا جائے تاکہ اور ان کو نہ شکست ہو اور بری طرح پھینٹی نہ پڑے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلے پس منظر تھا کہ ہندوستان نے کہا کہ ایک نیا نارمل بنا رہے ہیں، ہم نے ڈیٹرنس کنونشنل میں بھی ریسٹور کر دی. نیوکلیر میں تو ڈیٹرنس ہے کیونکہ وہ ان کے پاس بھی نیوکلیر ویپنز ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن ان کا خیال تھا کہ ہمیں بلیک میل کریں گے، ہمیں بلی کریں گے، کوشش کریں گے تھرو کنونشنل امبیلنس، کیونکہ بندے زیادہ ہیں، ٹیکنالوجی زیادہ ہے، جہاز زیادہ ہیں، لیکن وہ ایکولائز ہم نے کر دیا. دوسرا ان کا تھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد ان کا خیال تھا کہ مسئلہ کشمیر دفن ہو چکا ہے، وہ زندہ ہو گیا. اور تیسرا ان کا خیال تھا کہ وہ مغرب کے ایما پر، ویسٹ کے ایما پر، امریکہ کے ایما پر وہ چین کے مقابلے کے لیے تیار کیے جا رہے تھے اس خطے میں، اور اس خطے کے پولیس مین کا رول ادا کریں گے. وہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ اگر وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو چین تو بہت دور کی بات ہے. تو اس وقت پوری صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. ایک تھرڈ پارٹی نے مداخلت کی ہے، ان کے کہنے پر، ان کی دعوت پر، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کو برابری کا مقام دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات کریں بشمول کشمیر کے. تو یہ میرے خیال میں ہماری پاکستان کی بہت بڑی سفارتی، فوجی، سیاسی اور اسٹریٹجک فتح ہے. سر، جس معاملے پہ بھارت بات بھی نہیں کرنے کے لیے تیار تھا، وہ 2019 میں چیپٹر کلوز کر چکا تھا، آخر ایسا کیا حالات پیدا ہو گئے کہ اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے؟ کشمیر کے معاملے پہ مودی کو اپنی سیاست داؤ پہ لگانی پڑ گئی. دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی مس کیلکولیشن ہوتی ہے، اس مس کیلکولیشن کے جو نتائج ہوتے ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. ان کا خیال تھا کہ ہم بڑی طاقت ہیں، پاکستان کے اندر اس طرح شاید حالات ان کے خیال کے مطابق نہیں تھے. ان کا خیال تھا کہ ہمارے پاس شاید وہ ہمت، صلاحیت، قوت اور نیت نہیں ہے کہ ہم ان کی جارحیت کا جواب دے سکیں. تو یہ مس کیلکولیشن اگر تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہے تو ہٹلر نے کی تھی 1941 میں، بڑا اس کا کامیاب جا رہا تھا یورپ میں کیمپین.
ایک دم اس نے پنگا لیا جون 1941 میں رشیا میں سوویت یونین پر، اور اسٹالن گراڈ لینن گراڈ پر حملہ کر دیا، اینڈ دیٹ واز دا بگننگ آف دی اینڈ. تو اس قسم کے میرے خیال میں جو ان کے نتائج وہ تھے. اور ان کا ایک اور مفروضہ تھا پاکستان کے علاوہ کہ امریکہ اور مغرب ان کا ساتھ دے گا. چونکہ ان کے بیانیہ جھوٹ کی بنیاد پر تھا، حقائق پیش نہیں کر سکے، پروف پیش نہیں کر سکے، تو ان کا بیانیہ بھی نہیں بکا. اور امریکہ میں چونکہ ایک نئی حکومت ہے صدر ٹرمپ کی، جو روایتی اسٹیبلشمنٹ کے نہیں ہیں نمائندے، تو انہوں نے جو سٹینڈ لیا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سٹینڈ لیا. 5 ملکوں کی ٹیکنالوجیز کی لڑائی تھی رشیا اور پاکستان کے جنگی ٹیکنالوجی کے ساتھ. اتنی بڑی ان کے لیے سبکی کا سامنا کرنا پڑا. دنیا کی دفاعی انڈسٹری میں کتنا بڑا بونچال آ چکا ہے اس وقت. لیکن اس میں ٹیکنالوجی صرف نہیں ہے، اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن، دا مین بیہائنڈ دا مشین. لیکن آپ کمپیئر کریں 2019 کو، پلوامہ کے بعد ہمارے پاس امریکن ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس وہی جو ان کی ہے. اس دفعہ ہمارے پاس چائنیز ٹیکنالوجی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی تو اس وقت امریکن تھی، اب چائنیز تھی، ان کے پاس وہی ٹیکنالوجی، ان کے پاس ایڈوانس زیادہ تھی. رافیل بھی تھے اس دفعہ، اور مودی نے کہا تھا 2 مارچ 2019 کو کہ کاش میرے پاس رافائل ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری جو ایئر فورس ہے پاکستانی، اس کی پروفیشنلزم، اس کی صلاحیت، پائلٹس کی جو کیپیبلٹیز ہیں، ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. پھر ضمنی ایک پراکسی جنگ بھی ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ جو فرینچ ٹیکنالوجی مینز نیٹو ٹیکنالوجی، اس کا نیٹو کے جہاز ہے نا جی، اور بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ میخ 5 جسے کہتے ہیں، $300 ملین کا ایک جہاز ہے. پھر رشین ٹیکنالوجی S-400، تو وہ سارا ہم نے کر دیا. پھر ہمارے اپنی انڈیجنسلی ڈیولپڈ کنسیوڈ ڈپلائڈ ٹیکنالوجی ہے سائبر وارفیئر کی. تو ایک نیا ایلیمنٹ جو ہے الیکٹرانک وارفیئر، سائبر سپریمیسی ہم نے جو قائم کی، وہ ہماری ایک اپنی ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر تھی. تو ہم نے ایک ہول آف سسٹم اپروچ کی. اب جو ماضی کی روایتی جنگ کی طرح نہیں لڑے، تو اس کو تیاری بھی تھی اور اس میں پورا کوآرڈینیشن بھی تھی، اور خاص طور پہ جو فوج اور ایئر فورس کی کوآرڈینیشن، اٹ میڈ اے بگ ڈفرینس. سر یہ بتائیے کہ اس وقت خطے کے ڈائنامکس کتنے تبدیل ہو چکے ہیں؟ یعنی آج سے 12-15 دن پہلے کا پاکستان اور اس کی چین کے ساتھ دوستی، اس وقت دنیا اس خطے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں جی، 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. 3 حوالے سے بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. ایک تو ہندوستان کا جو وقار تھا وہ بہت گرا ہے. پاکستان کا جو مقام تھا وہ بہت اونچا گیا ہے. اور یہ میں کہوں گا کہ 16 گھنٹے میں ہوا ہے. 1 گھنٹہ راؤنڈ 1 اور 15 گھنٹے راؤنڈ 2. راؤنڈ 2 کب تھا؟ 10 مئی کو 2 بجے صبح شروع کیا اور شام کو 5 بجے ختم ہوا. وہ بھی انہوں نے بڑی محنت سماج کی، امریکنز کے ٹیلی فون آئے، مارکو روبیو وغیرہ کے. اور تیسرا جو ہے وہ چائنا ہے. تو اگر ونرز کہہ لیں تو میں سمجھاؤں گا پاکستان میں تو ہمارے مسلح افواج کی قیادت آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اور ایئر فورس چیف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، اور انٹرنیشنلی پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس لیے کہ انہوں نے سفارتی سطح پر ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی. وہ اور مزے کی بات ہے، جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے 2 بڑی کامیابیاں کلیم کی ہیں، دونوں پاکستان کی وجہ سے. پہلی جو تھی، انہوں نے جو 6 مارچ کو اناؤنس کیا، وہ دہشت گردی کے حوالے سے کہ دہشت گرد پکڑا گیا، وہ بھی ہم نے پکڑایا تھا. اور دوسری کامیابی جو امن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے صلح کرائی، جنگ ختم کرائی، یا نیوکلیئر کا جو خطرہ تھا جنگ کا، وہ بھی ہمارے وجہ سے ہوا. تو اس کا مطلب پاکستان کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے، اور کچھ ہمارے نادان دوست کہتے تھے کہ پاکستان اب اس کی اہمیت نہیں رہی. میں ہمیشہ اختلاف کرتا تھا. وہ کہا جی اب تو ٹرمپ آ گیا ہے، افغانستان ایشو ختم ہو گیا، پاکستان ڈز ناٹ میٹر. میں کہا ایبسلیوٹلی رانگ. سب سے امپورٹنٹ خطہ دنیا کا یہ ہے جہاں ہم لوکیٹڈ ہیں. چائنا، انڈیا، رشیا، ایران، افغانستان، گلف، عربین سی، سینٹرل ایشیا، اور پاکستان از دا سینٹر اسٹیج، اور وی آر دا اونلی نیوکلیئر پاور ان دا ورلڈ جو مسلمان ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا تھا کہ یہ تو اس وقت پاکستان کا جو وقار بڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد
سب سے بڑا یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے قومی سلامتی کے حوالے سے. سر یہ بتائیے کہ امریکہ نے تو 2 دفعہ پہلے بھی کردار ادا کیا, آخر امریکہ کے پاس ایسی کون سی انفارمیشن آ گئی تھی, کیونکہ CNN نے اس کو رپورٹ کیا کہ ایسی انٹیل انفارمیشن تھی جو انہوں نے پھر کہا کہ بھارت سے شیئر کی اور بھارت کو مجبور کیا کہ وہ گھٹنے ٹیکے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قیادت جو ہے فیصلہ کر چکی تھی کہ اب جو ہے آخری حد تک جانا پڑے گا؟ نہیں دیکھیں جی, بھارت نے گھٹنے کنونشنل جنگ میں ٹیک لیے تھے. جب انہوں نے راؤنڈ 2 شروع کیا 7-8 مقامات پر, ہم نے جواب کہاں دیا 26 مقامات پر انکلوڈنگ ڈرونز اوور دہلی. تو وہ ادھر آلریڈی ہماری جو ایئر سپریمیسی, ٹیکنالوجیکل سپریمیسی, پھر ہمارے جو میزائل سپریمیسی اور ہماری سائبر سپریمیسی تو قائم تھی. ہم نے ان کا آپ کا سارا الیکٹریسٹی بریک ڈاؤن کروا دیا, ان کے سسٹمز ہیک کر دیے. وہ تو دے ور بلائنڈڈ اور جیم کر دیے سارے ان کے ریڈار سسٹمز بھی. تو وہ آلریڈی آن دا ڈیفینسو تھے, اس لیے انہوں نے میسج بھیجا. جو ٹرننگ پوائنٹ آیا نا وہ یہ تھا کہ جب کوئی صبح کے ٹائم میں ہم نے اناؤنس کیا کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کال ہو گئی ہے. اس سے میرے خیال میں ہلچل مچ گئی دلی میں بھی اور دنیا میں بھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پلوامہ کے بعد بحران آیا تھا, انڈیا نے حملہ کیا تھا, اس وقت ایک کتاب لکھی ہے ابھی نیور گیو این انچ, پومپیو جو ان کا جو ان کا وزیر خارجہ ہے امریکہ کا, اس نے کہا ہے کہ مجھے رات کو سشما سوراج کا فون آیا ہے جو وزیر خارجہ تھی 2019 میں. انہوں نے کہا کہ پاکستان نیوکلیر حملہ کرنے والا ہے. خدا نخواستہ, ہمارا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ نیت ہے نہ ایسا ارادہ ہے, کیونکہ ہم ایک ذمہ دار نیوکلیر ریاست ہیں. لیکن ان کو خوف جو تھا تو وہ آپ دیکھ لیں کہ اس دفعہ بھی انہوں نے ایک دم پھر انہوں نے ایکٹ کیا. جب وہی لوگ جو کہتے تھے نن آف آور بزنس, اٹ بیکیم دیئر بزنس نمبر 1. سر یہ بتائیں کہ اب جنگ بندی ہوگی, انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے براڈ سیٹ آف ایشوز پہ بات کرنی ہے, نیوٹرل وینیو پہ بیٹھنا ہے. آپ کو وہ نیوٹرل وینیو کیا نظر آ رہا ہے, اور یہ اب کتنی کریٹیکل فیز میں ہم جا چکے ہیں؟ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کرائسس کے فوراً بعد ایک اناؤنسمنٹ آئی کہ DGISI کو قومی سلامتی کا مشیر بنا دیا گیا. میں نے اسی وقت ٹویٹ بھی کیا, میں نے انٹرویو بھی دیا, میں نے ویلکم کیا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات کے دروازے کھل گئے. کہ قومی سلامتی مشیر کا مطلب ہے کہ یہ تیاری ہو رہی ہے آئندہ کے مذاکرات کی. اور مذاکرات کی کیا بنیاد ہوتی ہے, وہ انسٹیٹیوشنل ہوتے ہیں. سارے انٹیلیجنس ایجنسی نہیں مذاکرات کر سکتے, وہ تو اطلاعات فراہم کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک تیاری تو ہمارے تھی کہ نیکسٹ راؤنڈ میں ڈپلومسی آئے گی. اور اب جو نیوٹرل وینیو ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے آفر بھی کیا ہے ابو دھابی کو. میرے خیال میں سب سے اچھے تعلقات ہیں امریکہ سے بھی, پاکستان سے بھی, ہندوستان سے. وی آر ریڈی فار دیٹ. اور آل سیٹس آف ایشوز کا مطلب ہے کہ ہر ایشوز پر ڈسکشن ہوگی. بلکہ میں سن رہا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسپیچ ریاض میں سعودی عربیہ میں, بڑی مثبت اسپیچ کی ہے. ایک تو انہوں نے دونوں کو ایٹ پار رکھا ہے, برابری کا مقام دیا, اور ان دونوں کو کہا ہے کہ ہمارے دوست ہیں, اور دونوں کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کریں, اس میں ہر ایشوز کی بات ہو. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مودی کے لیے تو بہت تکلیف دہ ہے نا کہ ایک طرف مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا, پھر یہ وہ کہتے تھے ہم تیسری کسی فریق کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے. تو وہ امریکہ بادر مداخلت تو نہیں کر رہا, وہ ایک میڈیشن کر رہا ہے, جو میں سمجھتا مثبت بات ہے.